بیسکس آف اسلام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی کا اور ایک منافق کا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ پہلے سمجھ لیجیے منافق کون ہوتا ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا ہو لیکن اس کے دل میں اسلام کی محبت نہ ہو، اسلام کے لیے کوئی عزت نہ ہو، بس اس نے ظاہری طور پر کہہ دیا جو میں مسلمان بن گیا ہوں۔ تو منافق اور یہودی کا جھگڑا ہوا۔ تو جب جھگڑا ہوا تو یہ یہودی نے کہا کہ یہ مقدمہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پیغمبر، تمہارے نبی کی بارگاہ میں، تمہارے نبی کی عدالت میں لے کر جاؤں۔ تو یہ دونوں اس بات پر راضی ہوئے اور یہ پہنچ گئے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ انہوں نے اپنا جھگڑا بیان کیا، پورا مقدمہ بتایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا یہودی کے حق میں، کیونکہ یہودی اپنے طور پر سچا تھا۔ اس مقدمے میں یہودی سچا تھا اور حق پر تھا۔ فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا، لیکن منافق اس بات سے خوش نہیں تھا۔ وہ جو نام نہاد مسلمان تھا نا، وہ خوش نہیں تھا۔ اب یہ دونوں جب نکل گئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عدالت سے، بارگاہ سے، تو باہر جا کر منافق نے ایک بات کہی یہودی سے۔ اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو مقدمہ ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بار جایا جائے۔ عمر کی عدالت میں اس کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اب یہودی چونکہ حق پر تھا، وہ سچا تھا، اس کو پتا کہ پیغمبر اسلام نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، تو اس کو کوئی پریشانی تھی، کیونکہ سچے آدمیوں کو اور جو حق پہ ہوتا ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو اس معاملے میں حق پر تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ دونوں پہنچ گئے۔ جا کر پورا مقدمہ بیان کیا اس منافق نے۔ اس کے بعد یہودی نے صرف ایک بات عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کی عدالت میں آنے سے پہلے یہ فیصلہ آپ کے نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے میرے حق میں دیا جا چکا ہے۔ یہ فیصلہ میرے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے۔ جب یہ بات عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو پھر جو منافق کی طرف آپ مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا کیا یہودی کی بات سچ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں جی بات تو سچ ہے یہودی کی، لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ فیصلہ کریں۔ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ ٹھیک ہے تھوڑا انتظار کرو، میں فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ جب اندر سے واپس آئے نا تو ہاتھ میں آپ کے تلوار تھی، اور آپ نے اس منافق کا جو کلمہ پڑھنے والا تھا اس کا سر قلم کر دیا۔ جب اس کا سر قلم کیا تو پھر آپ نے جوش اور ولولے کے ساتھ، جلال کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے نبی کا اور اللہ کا فیصلہ نہ مانے تو عمر اس کا فیصلہ اس طریقے سے کرتا ہے۔ تو پھر ایک بڑا ہنگامہ ہو گیا کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کا سر قلم کر دیا، مسلمان کی گردن اڑا دی اور قتل کر دیا۔ جس کا قتل کیا گیا اس کے لوگ ایک احتجاجی جلوس لے کر، ایک تھوڑے بدلے کی وہ لے کر عمر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے کہ عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر نے مسلمان کو قتل کیا، ٹھیک ہے عمر کو بلایا جائے۔ ابھی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پہنچے، اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج دیا قرآن کی آیت لے کر۔ قرآن کی وہ آیت کیا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ اے محبوب، اے پیغمبر، جب تک کوئی بھی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ آپ کے حکم کو تسلیم نہ کر لے، آپ کے حکم کو نہ مان لے۔ تو یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید قرآن نے اس جگہ کی، اور پوری دنیا کو بتایا گیا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ اسلام اور مسلمان ہونا دل سے مانا جاتا ہے، اور دل سے ہی اسلام کو قبول کیا جاتا ہے۔ زبان سے تو 1000 مرتبہ، 1,00,000 اور بے شمار مرتبہ کلمہ پڑھ لیا جائے، دل میں اگر اسلام کی محبت، اللہ و رسول کی عزت، اللہ و رسول کی محبت اور اسلام کی محبت نہیں ہے تو پھر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔